السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ مرد کا مرد کے ساتھ محبت کرنا اور عورت کا عورت سے محبت کرنا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، اور یہی گناہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی کیا کرتی تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ یہ ایسا گناہ تھا جو دنیا میں کسی قوم نے نہیں کیا تھا اور نہ ہی آنے والی قوم نے کیا، لیکن آج یہی فتنہ پوری دنیا پر واپسی شروع ہو چکا ہے، اور یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ اس کی لپیٹ میں تمام ویسٹرن ممالک آ چکے ہیں، اور آج یہ فتنہ مسلمان ممالک میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ دوستو، ہم جس فتنے کی بات کر رہے ہیں اس کا نام LGBTQ ہے، یعنی ہم جنس پرستی۔ اگر ہم پاکستان کی ہی بات کر لیں تو پاکستان میں یہ LGBTQ ایک دم نہیں آئے، بلکہ آہستہ آہستہ یہ فتنہ پاکستان میں ٹک ٹاک کی صورت میں پھیلایا گیا، جس میں نوجوان نسل کو مرد سے عورت بنا کر دنیا کے سامنے نچوایا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی تنظیمیں بنائی گئیں اور سوشل میڈیا، نیوز چینل پر عام کیا گیا، اور پھر یہ آج فتنہ اتنا سر چڑھ کر بول رہا ہے کہ یہ ڈرامے میں بھی دکھایا جا رہا ہے۔ برزخ ڈرامہ ریسنٹلی ریلیز ہوا ہے۔ یہ ڈرامہ ایک ویب سیریز ہے جو کہ زی زندگی پر ریلیز ہوا ہے، لیکن اس کی ساری پروڈکشن پاکستان کی طرف سے ہوئی ہے۔ یہ ڈرامہ عاصم عباسی نے ڈائریکٹ کیا ہے اور وقاص حسن اور شیلجا کیجریوال نے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی کاسٹ میں فواد خان، صنم سعید اور سلمان شاہد شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ بظاہر تو دیکھنے میں بہت اچھا ہے، لیکن اس ڈرامے میں اس طرح کی کنٹروورشل سینز ہیں جو کہ اسلام کے خلاف جاتے ہیں۔ اس ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک بچہ ایک مرد کو نہاتے ہوئے دیکھتا ہے، اور اسی میں ایک ایپیسوڈ میں ایک مرد ایک عورت سے پھل لے کر کھا رہا ہوتا ہے، جو کہ سیدھا سیدھا حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی طرف اشارہ ہے۔ اس ڈرامے کے ایپیسوڈ میں سب سے زیادہ حد تو تب ہوئی تھی جب دو مرد ایک دوسرے کو اس طریقے سے دیکھ رہے تھے۔ اب اس طرح سے ایک مرد کا دوسرے مرد کو دیکھنا کا کیا مطلب ہے؟ اس ڈرامے کے ایپیسوڈ میں ایک ایسی کتاب بھی ہے جس میں ایک ایسا نشان بنا ہوا ہے جس کو ہم اسٹار آف ڈیوڈ بھی کہتے ہیں، جو کہ یہودیوں کے جھنڈے پر بھی بنا ہوا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک ایسے شخص پر بیس کرتی ہے جو کہ ایک عورت سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس سے شادی کرے گا اور وہ واپسی آئے گا تو امیر ہو کر شادی کرے گا، لیکن جب وہ شخص امیر ہو کر واپسی لوٹتا ہے تو تب تک یہ عورت مر چکی ہوتی ہے، اور اس عورت کو لال کلر کے کپڑے میں لپٹا ہوا دکھایا گیا ہے۔ یہ دراصل کون ہے؟ یہ دراصل ایک شیطان ہے، یعنی اس لال کپڑے میں ایک عورت کو لپٹا کر شیطان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اگر ہم اس ڈرامے کی لوگو کی بات کریں تو لیٹر اے کے درمیان صاف صاف ٹرائنگل بھی دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ ایلومیناٹی کے سمبل کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ ڈائریکٹ کرنے والا عاصم عباسی نامی یہ شخص جو کہ سٹی بینک میں جاب کیا کرتا تھا، اور اس شخص کا شوق فلم میکنگ تھا، جس کی وجہ سے یہ بندہ لنڈن فلم اکیڈمی جوائن کر لیتا ہے، اور لنڈن فلم اکیڈمی وہی اکیڈمی ہے جو کہ اس طرح کی واہیات تنظیموں کو سپورٹ کرتی ہے۔ اور اگر اس عاصم عباسی کی پروفائل بھی وزٹ کریں تو ان کی کچھ تصویریں اس طرح ملتی ہیں۔ اب آپ سب لوگ اس ڈرامے کی پوری چین سمجھ گئے ہوں گے کہ دراصل یہ ڈرامہ کیوں بنا اور کس طرح بنا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس طرح کے گھٹیا سینز ڈرامے میں ہونے کے بعد بھی اس ڈرامے کا نام برزخ رکھا گیا، یعنی ایسا نام جو اسلام اور دین سے جڑا ہوا ہے۔ برزخ یعنی وہ جگہ جہاں پر تمام روحیں اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جمع ہو جاتی ہیں، یعنی برزخی کانسیپٹ جو کہ ایک اصل حقیقت رکھتا ہے، اس کو اس ڈرامے کے ذریعے اس کا مذاق بنایا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، اس سے پہلے کئی فلم اور ڈرامے ہیں جن میں یہ ہم جنس پرستی کو پروموٹ کیا گیا ہے، جیسے جوائے لینڈ، جس پر سخت پروٹیسٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس برزخ ڈرامے کو بھی ڈائریکٹلی پاکستان میں نہیں لانچ کیا، بلکہ انڈیا جیسے ملک کا سہارا لیا گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس ڈرامے کے اگینسٹ بولنے پر کافی لبرل لوگ آ کر چھوٹی سوچ اور نیرو مائنڈڈ کہہ کر پروٹیسٹ کریں گے، لیکن ان کے لیے ہمارا صرف یہی جواب ہے۔ اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔ اور ان لوگوں سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا، اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، سو دیکھ لو کہ گناہگاروں کا کیسا انجام ہوا۔
اس آیت سے یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے جو اس طرح کے کام کر رہا ہے یا اس طرح کے کام کو سپورٹ کر رہا ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا اور اللہ اس کو اپنا عذاب ضرور دے گا۔ اور جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا ویسے ہی ان لبرل لوگوں سے بھی کوئی جواب نہیں بن پا رہا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس ڈرامے میں نامچین ایکٹر اس ڈرامے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہماری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ڈرامے کو نہ دیکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ جو کم عقلی کے باعث اس ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں وہ اس ڈرامے کو دیکھنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔